بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں، برباد کرنے والی ہیں، تباہی بربادی آئے گی ان تین چیزوں سے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے شح مطاع، ایسا لالچ انسان جو لالچ میں آ کر ہر قسم کی رذائل، خصائص یعنی خسیس افعال، اخلاق، برائیاں، گندگیاں جتنی کر سکتا ہے، وہ ایسا لالچ انسان جو ہر قسم کی برائی کرتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہون متبع، جو خواہشوں کا غلام، خواہشوں کے پیچھے ہمیشہ دوڑتا رہتا ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ دین کی، نہ ایمان کی، نہ اخلاق کی، نہ شرافت کی، نہ عزت کی، کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ اور تیسرا برباد کرنے والا کام اعجاب المرء بنفسہ، آدمی کا اپنے آپ میں خود پسندی یا ایک کہ اپنی رائے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ برباد کرنے والی ہیں۔ ان تین چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا ہے کہ یہ حدیث مسند بزار میں امام طبرانی نے اور امام بہقی نے روایت کیا ہے، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ یہ آدھی حدیث ہے، تین چیزیں نجات دلانے والی ہیں، وہ انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ آج تین چیزیں جو آپ کو برباد کرنے والی ہیں، یہ ایسی بربادی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر طرح کا اس سے گھاٹا ہو جائے گا، نقصان اٹھائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا، دھمکایا، بتایا، ہوشیار کیا کہ انسان کی اخلاق کی گراوٹ اور دل مردہ ہو جاتا ہے اور ایمان کمزور پڑ جاتا ہے اور نفاق پیدا ہوتا ہے اور انسان ریاکار، دکھاوا اور اس کے اندر شہرت کی بھوک ہوتی ہے، اور انسان ان اخلاق کی وجہ سے عداوت اور بغض، حقد، حسد اور تباہی معاشرے کے اندر پھیل جاتی ہے، اور دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، معاشرے میں بدبختی اور تباہی پیدا ہوتی ہے، اور اس سے خون خرابہ، فتنے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے صلہ رحمی، رشتہ داریاں کٹ جاتی ہیں، اور ان برائیوں کی وجہ سے معاشرے میں جرائم پیدا ہوتے ہیں اور پامال ہو جاتے ہیں حرمتیں، رشتہ داریاں، اور اسی طرح سے اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، اکنامیکل اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی دنیا برباد ہے اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آج ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، اے لوگو لالچی سے بچو، ایسا لالچ انسان جو ہر قسم کے رذائل اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرتا ہے، اپنے لالچ میں، اپنے حرص کو پانے کے لیے، وہ انسان جس کے اندر یہ اخلاق ہوں، خبردار کہ تم سے پہلے کے قوموں کو بھی یہ چیز برباد کر دی ہے۔ جب ان کو لالچ پیدا ہوئی تو انہوں نے خون خرابہ کیا، اور جب لالچ پیدا ہوئی تو انہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ہر قسم کے رذائل اخلاقی اعتبار سے اور شرافت کے اعتبار سے اور دینی اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ انسان ہر وہ کام کر گزرتا ہے جو اس کا جی چاہتا ہے، لالچ میں پیسے کے لیے خون بہا دے گا، اور اپنی ہوس کے لیے عزتوں کو پامال کرے گا، اور اپنی پیسوں کی لالچ میں رشتہ داریاں، رشتے ناطے توڑے گا، کسی کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے دوسری صفت جو اللہ کے نبی نے بتائی کہ وہ ہے خواہشوں کا غلام۔ علماء کہتے ہیں دو چیزیں انسان کی خواہشیں
اور ایک اس کے شکوک و شبہات دین کو برباد کر دیتے ہیں۔ خواہشوں کی غلامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں فرمایا ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ، تو اس آدمی سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو خواہشوں کو اپنا خدا بنا ہوا ہے۔ اور یہ سب سے بڑی گمراہی ہے کہ انسان اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، خواہشوں کو خدا بنا لیتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے، خواہشوں کی تسکین کے لیے ہر وہ کام گزرتا ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، نہ اللہ کی پرواہ ہے، نہ آخرت کی پرواہ ہے، نہ جنت کا اس کا کوئی احساس ہے، نہ جہنم سے بچنے کا اس کے اندر ڈر ہے۔ ایسے تباہی کے اندر چلا جاتا ہے خواہشوں کی وجہ سے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، میرے ارماں بہت نکلے پھر بھی کب نکلے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے داؤد علیہ السلام خواہشوں کے پیچھے مت بھاگو ورنہ تم حق کے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ تو اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خواہشوں کا تم پر مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے کہ تمہاری پیٹ کی خواہشیں، تمہاری شرمگاہوں کی خواہشیں اور تمہیں گمراہ کرنے والی خواہشیں تم سب کو برباد کر دیں گی۔ اور اسی طرح سے تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے وہ ہے کہ انسان کا خود پسند ہونا، اپنی رائے کو صحیح سمجھنا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسندی کو تکبر، غرور، گھمنڈ، کبریائی، بڑائی اپنے اندر پیدا ہوتی ہے اور اس سے بہت سارے نقصانات اس کے بھی ہوتے ہیں اور معاشرے کے بھی ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جو اپنی خود پسندی کا بہت زیادہ شکار تھا، وہ آدمی جب چلتا ہے تو اپنے سر کو گھماتے ہوئے، اپنے سر کو ہلاتے ہوئے بڑی شان سے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دھنسا دیا، انما یتجلجل الی یوم القیامہ، قیامت تک وہ زمین میں دھنستا رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اس طرح سے آدمی کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اپنے اخلاق کی اصلاح کرے، معاشرے کے اندر وہی انسان مفید ہوتا ہے جن کے اندر اس طرح کی برائیاں نہ ہو۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے اخلاق، اپنی زندگی، اپنے اہل و عیال کی تربیت بھی اسی طرح کرے، اپنے بچوں کی تربیت بھی صحیح اسی طرح سے کرے۔ آج دولت کی کثرت، فراوانی مال کی کثرت نے لوگوں کو اندھا بنا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اسلامک ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل، ایک گھنٹی کا نشان آئے گا، اسے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔